کہ بیٹھ کے پینٹ پیشاب کرنے نہیں دیتی، پینٹ اتنی چست ہے کہ اسے بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ اب تو پیشاب خانے بھی وہ کھڑے کھڑے والے بن رہے ہیں۔ میں کل یار ایئرپورٹ میں ادے پور سے میری فلائٹ تھی دلی کی، میں فلائٹ سے اترا، بڑی تیز پیشاب لگا، جب اندر گھسا تو وہی کھڑے والے، اللہ کروں تو کروں کیا، بڑا پریشان یار میں، وہی کھڑے والے اب چل رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی لگا رہے اپنے آفسوں میں، عجیب مسئلہ آیا۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، نبی کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، انگریز کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ نہیں ہو سکتی۔ آج کل وہ سیٹیں چل رہی ہیں محتاجوں والی، ٹوائلٹ والی محتاجوں والی چل رہی ہیں، ہاں انگلش سیٹ۔ ایک بہت قابل ڈاکٹر کا یہ بیان ہے کہ جو انگلش سیٹ پہ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہوگا اس کو بواسیر، بھگندر اور اس کے نیچے کے حصے کا کینسر بہت جلدی ہوگا، اس کو کھل کے کبھی بھی اجابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب انسان اکرو اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے تو یہ پیٹ کی جو آنتیں ہوتی ہیں صحیح طریقے سے جو فضلہ ہوتا ہے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، فضلہ خارج نہیں ہو پاتا۔ یہ انگلش میں انگریز بن تو رہے ہو مگر یہ انگریزیت تمہیں تباہ کر دے گی۔ لوگوں تم انگریز نہ بڑھو، محمد عربی کے سچے غلام بنو۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بس میں بات ختم کی طرف لا رہا ہوں۔ لوگوں یہ مدرسے، جن مدرسوں کو دیکھ رہے ہو، یہ مدرسے ہی تمہیں بتائیں گے پاکی ناپاکی کیا ہے، یہ مدرسے ہی بتائیں گے تمہیں حرام و حلال کیا ہے، یہ مدرسے ہی تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے۔ یہ دنیا کی یونیورسٹیاں تمہیں پوری زندگی کام نہیں آتی، لیکن یہ مدرسہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک کام آتا ہے۔ اگر دنیا میں آئے گا تو آزاد مدرسے کا بیٹا پڑھے گا، اگر نکاح پڑھے گا تو مدرسے کا بیٹا نکاح پڑھائے گا، اگر مر گیا تو نماز جنازہ مدرسے کا بیٹا پڑھائے گا۔ زندگی میں زندگی میں مدرسہ بہت ضروری ہے۔ قاری سلمان صاحب نے جو یہ مدرسہ چلا رہے، اللہ سلامت رکھے ان کے چلانے والوں کو بھی، اور مدرسے میں معاونت کرنے والوں کو بھی، مدد کرنے والوں کو بھی، چندہ دینے والوں کو بھی میرا مولا سلامت رکھے۔ او جلسہ میں آنے والے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کم تر نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت کے حامل ہے۔ او جلسہ میں آنے والوں سنو، تمہارا بیٹا اگر MBBS کی ڈگری کرے تو زمانہ ڈاکٹر کہے گا، انجینئر کی ڈگری کرے زمانہ اس کو انجینئر کہے گا، مگر کب کہے گا؟ ڈگری لینے کے بعد۔ جب تک کہ تمہارا بچہ کالج میں پڑھے گا تو زمانہ کہے گا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، اور اگر پڑھ کے نپٹ گیا، ڈگری لے کے چلا گیا تو کوئی کہے گا ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی کہے گا ماسٹر آ رہا ہے، کوئی کہے گا انجینئر آ رہا ہے، کوئی کہے گا پروفیسر آ رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مدرسے میں پڑھنے والوں کی عظمت، یہ جب تک بچے مدرسے میں زیر تعلیم رہیں گے زمانہ کہے گا نبی کا مہمان آ رہا ہے، اور جب یہ پڑھ کے نکل جائے گا تو زمانہ کہے گا نائب رسول آ رہا ہے۔ جب تک مدرسے میں پڑھے مہمان رسول، اور جب پڑھ کے نکل جائیں تو نائب رسول۔ ان کا آنا بھی لاجواب، یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ ان کے قدموں کی برکت سے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسے کی طرف راغب کرو۔ میں یہ نہیں کہتا رغبت دلاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ اور اسلام ترقی کا مذہب ہے، ترقی کو پسند کرتا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو خوب بڑا ڈاکٹر بھی بناؤ۔ ہمارے بچوں میں کوئی عبدالکلام اور پھر سے ہونا چاہیے، ہمارے ہی بچوں میں پھر سے کوئی ٹیپو سلطان ہونا چاہیے، ہمارے ہی بچوں میں پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے۔ بناؤ، مگر سب سے پہلے عاشق رسول بناؤ، سب سے پہلے دین سکھاؤ، سب سے پہلے دین سکھاؤ، سب سے پہلے دین سکھاؤ۔ یہ مدرسے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ مدرسے آسان نہیں چلتے، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے لوگوں کچھ رقم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کرائے پہ چلانے ان کی ہمت ہے، میں ان کی ہمت کو داد دوں گا۔ لوگوں ایک چھوٹی فیملی چلانے کے لیے انکم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو پھر بھی مدرسہ ہے۔
اگر مدرسہ چلانے میں تمہارا پیسہ لگ گیا تو یہ حافظ جو بیٹھے ہیں ان کو حکم ہوگا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت میں داخل ہوتا جا۔ یہ حافظ قرآن کہے گا مولا وہ لوگ کہاں جائیں گے جو میری پڑھانے میں مدد کرتے تھے، اپنے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ دے کے میرے مدرسے کی مدد کرتے تھے، میرے پڑھانے میں مولا انہوں نے بڑے مددگار ثابت ہوئے ہیں، مجھے تو تو نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، لیکن یہ مدرسے کو چلانے والے کہاں جائیں گے؟ رب کی رحمت کا جھوس آئے گا، او حافظ قرآن جس نے تیری پڑھائی میں مدد کیا ہے ان کو بھی جنت میں داخل کرتا چلا جا۔ عبد الرحمان صاحب کے والد نے 8,000 روپے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ایک بچہ اور بیٹھا، اس کے والد کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں، وہ آئے اور وہ بھی آج اس خوشی کے موقع پر اعلان کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا دیں گے، وہ ان کی مرضی ہے کیا دیں گے، لیکن وہ بھی آ کے پیش کریں۔ اچھا انہی بچوں کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر 500 روپے سے بھی، 1100 روپے سے بھی، 1000 روپے سے بھی اگر آپ اس مدرسہ کی مدد کریں گے تو لوگ یہ اس بینک میں تمہارا پیسہ سیو ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو بینک کبھی بھاگے گی نہیں، کبھی چوری نہیں کر کے لے کے جائے گا۔ خدا کی قسم مرو گے نا تو 1 کا 70 گنا دیا جائے گا، 1 روپے کا 70 گنا آپ کو دیا جائے گا۔ جلسے میں آنے والوں نفیس بھائی کانکر سرائے والے 500